जब से बीजेपी की आरएसएस हिंदुत्वा सोच की सरकार दिल्ली पर काबिज हुई है, इसने एक नई शिद्दत अख्तियार कर ली है और आप देख रहे हैं कि वायलेशंस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। खास भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर उन्होंने कश्मीर और भारत को लेकर जहर उगला है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब से कश्मीर में 370 हटा है तब से पाकिस्तान की इस तरह से बातें आती रहती है बेतुका वाली, जो बेबुनियाद रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाक पीएम को ये सब कुछ असर पड़ने वाला तो है नहीं। जो भी मुंह में आता है वो बोले जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी ने फिर से क्या जहर उगला है भारत के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं। मिलिट्री सीज को 769 दिन बीत चुके हैं। आज कैफियत यह है कि तकरीबन 9 लाख के करीब आज भी हिंदुस्तान की अफवाज, उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री के जो उनके हजरात हैं वो काबिज हैं, वो मकबूजा कश्मीर पर मुसल्लत हैं और जो उनका रवैया है वो किसी से पोशीदा नहीं है। 1 सितंबर हुर्रियत के रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब तवील इलालत के बाद और एक अरसा दराज कैद व बंद में रहने के बाद वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। उनका इंतकाल हुआ। आपने देखा कि उस इंतकाल पर हिंदुस्तान की हुकूमत, अफवाज की सोच क्या थी। उनके घर के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, खारदार तार बिछा दिए गए। श्रीनगर में कर्फ्यू का समा था। उनकी जो जश्त खाकी है उनके घर को घेरे में लिया गया, उनके जश्त खाकी को कब्जे में लिया गया, जबरदस्ती छीना गया। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और जो जगह उनने मुतय्यन की थी अपने दफनाने की, उसके बरक्स उन्हें दफन किया गया रात की तारीकी में। जनाजे में उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, अजीज़ो अकारिब हैं, उनको शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। और एक इस कद और इस इतनी बड़ी शख्सियत का जब विसाल होता है तो उनके शयान शान, जो एक बुनियादी हक है कफन और दफन का, वो भी उससे महरूम रहे। ये कैफियत देखकर मैं समझता हूं कि हर कश्मीरी, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में रहता है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, उसका दिल दहल गया। हर पाकिस्तानी इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो उसको बेपनाह कर्ब में था और तकलीफ हुई। हमने फैसला किया कि इस वक्त जो वहाँ कैफियत है और जिस किस्म की, जिस सोच की हुकूमत वहाँ गालिब है, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये जो दुनिया की सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का दावा करने वाली हुकूमत है, इसका असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहिए, उसे बेनकाब करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये कहते क्या है और ये करते क्या है। इनके जो इनका जो दूसरा रुख है वो हम लोगों के सामने रखें। अब उसके लिए वहां तो आज़ादाना ज़राए है नहीं, रसाई है नहीं। आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है वो जारी है। आपने देखा कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या ऑब्जर्वर्स हैं उनको रसाई नहीं दी जाती, दे हैव नो एक्सेस। आपने देखा कि हकायक जो हैं उनको तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है और दबाया जाता है। लोगों तक, मंजर आम तक हकायक आने नहीं दिए जाते।
آپ نے دیکھا کہ ہمہ قسم کی جو بروٹیلٹیز ہیں دے گو ان رپورٹڈ بائی ڈیزائن. پتا ہے کہ ہو رہا ہے بائی ڈیزائن دے گو ان رپورٹڈ. اب آج کی دنیا میں انسانی حقوق کا پرچار ہوتا ہے, اس کو ایک سینٹر سٹیج پہ ہے, اس کا تذکرہ ہوتا ہے, اور انسانی حقوق کو اس انداز میں پامال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. چنانچہ ہم نے یہ ایک ڈوسیئر آپ کے سامنے رکھا ہے, اور آپ دیکھیں گے اس ڈوسیئر میں ایک سی ڈی بھی ہے تاکہ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہ اس کی جو وائڈ ڈسیمینیشن ہے اس میں کارآمد ہوگی. یہ بار کوڈ ہے, اس کے ذریعے بھی آپ آسانی سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا میں مختصر جائزہ آپ کو پیش کرتا ہوں. مختصراً یہ ہے کہ یہ 131 صفحوں پر محیط ہے یہ ڈوسیئر. اس کے 3 چیپٹرز ہیں. ایک چیپٹر جو ہے اس میں تذکرہ ہے جو وار کرائمز ہیں جو ہندوستان کی افواج وہاں کمٹ کر رہی ہیں, اور جینوسائیڈل ایکٹس جو ہیں جو انڈین آکوپیشن فورسز جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہے. اس کے دوسرے چیپٹر میں یہ جو آئے دن پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہاں تو سب کچھ نارمل ہے, باہر سے چیزیں مسلط کی جاتی ہیں, اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ان کی حرکتوں سے, ان کی پالیسی سے کشمیری نالا ہوئے ہیں, اور اب وہ جو ایک انڈیجنس موومنٹ جو ہے, ریزسٹنس کی موومنٹ جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. اس میں آپ کا بھلا ہو جو فالس فلیگ آپریشنز کا تذکرہ ہے, اور اس ایک اور چیپٹر جو تیسرا چیپٹر ہے اس میں جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں جو روح ہے سارے مسئلے کا, ان کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے, ان کو کس طرح ان کی نفی کی جا رہی ہے, اور انٹرنیشنل لاز, ہیومینیٹیرین لاز, اور جو اپنا ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی ان کی مضمون کوشش ہے کہ ایک مسلم اکثریت علاقے کو اقلیت میں تبدیل کرنا, اس میں اس کا ذکر ہے. پھر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسے ڈوسیئر تو پیش کیے جاتے ہیں, یہ تو ایک پروپیگنڈا کا ٹول ہے. نہیں, آپ جب اس کو دیکھیں گے, اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں 113 حوالے ہیں اس ڈوسیئر میں, اور اگر ان حوالوں کا آپ ملاحظہ جب آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں پاکستان کی سورسز بہت لمیٹڈ ہیں. اکثریت جو ہے مٹیریل اور جو حوالے ہیں, جو ریفرنسز ہیں, وہ کہاں سے لیے گئے؟ 113 میں سے 26 تو ایسے ہیں جن کا تعلق انٹرنیشنل میڈیا کی اسیسمنٹس ہیں اور ان کی اپنی رپورٹنگ ہے, اور جس میں ایسے ادارے ہیں جس میں BBC ہے, جس میں نیو یارک ٹائمز ہے, جس میں گارڈین ہے, الجزیرہ ہے. پھر 41 حوالے ایسے ہیں جن کی سورس انڈین ہے, یہ پاکستانی پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ انڈین سورس ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہندوستان کا میڈیا کی اس میں ریفرنسز ہیں, اور ان کے تھنک ٹینکس گاہے بگاہے جو ان کے تھنک ٹینکس کہتے رہے ہیں اس کا تذکرہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں 32 حوالے ایسے ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے جن کا تعلق ہے. اور آرگنائزیشن کون سی؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, اور اس قسم کی جو امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا تذکرہ ہے. پاکستان کے جو حوالے ہیں وہ صرف 14 ہیں 113 میں سے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ بڑی محنت سے ایک کریڈیبل ڈاکومنٹ ہے, بنایا گیا ہے, جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں 15 آڈیو انٹرسیپٹس ہیں آف دی انڈین آکوپیشن فورسز, ان کی گفتگو ہے, وہ سنائی بھی جائے گی, آپ دیکھ بھی لیں گے. اور 10 کے قریب کلپس ہیں ویڈیو جو کہ آن گراؤنڈ رپورٹس ہیں, جو انٹرنیشنل میڈیا کی مرتب کی ہوئی رپورٹس ہیں, ان کا حوالہ ہے. 3432 کیسز ہیں آف وار کرائمز جن کو پیش کیا گیا ہے. 1128 ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان وار کرائمز کو مرتب کرنے میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں, اور یہ معمولی لوگ نہیں ہیں.
اس میں ایک میجر جنرل لیول کا آفیسر ہے، اس میں کم از کم 5 بریگیڈیئرز ہیں، اس میں 4 آئی جیز ہیں، 7 ڈی آئی جیز ہیں، 131 کرنلز ہیں اور 188 کے قریب میجرز اور کیپٹنز ہیں۔ یہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 118 یونٹس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ یونٹ جو ان انسانی حقوق کو پامال کرنے میں ڈائریکٹلی خود ملوث رہے ہیں اور انوالوڈ رہے ہیں۔